لاہور کی رہائشی شاہینہ طارق کی پرسکون زندگی میں 4 نومبر 2018 کو اس وقت بھونچال آ گیا جب ان کی 20 سالہ بیٹی رمشا طارق کو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ میں ہوں جاسرہ علی اور آپ سن رہے ہیں اردو نیوز پوڈ کاسٹ۔ ہم بات کر رہے تھے لاہور کی رہائشی شاہینہ طارق کی، جن کی بیٹی اغوا ہونے کے بعد وہ سیدھی تھانہ مناوا پہنچی اور مقدمہ درج کروانے کی درخواست دی، مگر اس سے پہلے شاید ان کا پالا پنجاب پولیس سے نہیں پڑا تھا، لہٰذا جب 3 دن تک مقدمہ درج نہ ہو سکا تو شاہینہ کو معلوم ہوا کہ یہاں رشوت کے بغیر کیس بھی درج نہیں کیا جاتا، لہٰذا شاہینہ نے 20,000 روپے ASI کو دیا اور تیسرے دن مقدمہ درج کرا لیا۔ بیٹی تو بازیاب نہ ہو سکی، لیکن 3 ماہ بعد تنگ آ کر شاہینہ نے براہ راست وزیر اعظم کو شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 13 فروری 2019 کو پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کروائی، جہاں IG نے کیس SP انویسٹیگیشن تک پہنچا دیا اور صرف 6 دن بعد پورٹل پر پیغام بھی آ گیا کہ خاتون کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ تاہم ان کی بیٹی پھر بھی بازیاب نہ ہوئی اور ایک انتہائی سینئر پولیس افسر نے خاتون کو بتایا کہ ان کی بچی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ اس دوران مبینہ طور پر شاہینہ کے بیٹے کو پولیس نے تھانے لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ شاہینہ نے پھر سٹیزن پورٹل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ پولیس ملزمان سے مل گئی ہے۔ 25 فروری کو ان کی درخواست دوبارہ پروسیس ہوئی اور 20 دن بعد پولیس نے پھر سٹیزن پورٹل پر لکھ دیا کہ خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تاہم رمشا اب تک بازیاب نہ ہوئی۔ خاتون نے فون پر وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کو اطلاع کی۔ اس کے بعد کیس وزیر اعظم عمران خان کے براہ راست نوٹس میں آ گیا، جس کے بعد وہ خود فائل لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دفتر پہنچ گئے۔ بس پھر کیا تھا، چیف سیکرٹری، IG اور DG انسداد رشوت ستانی سب حرکت میں آ گئے۔ رمشا بازیاب تو ہو گئی، لیکن وزیر اعظم کو گمراہ کرنے اور خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے DIG انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام وحید اور SD سمیت 2 افسران کو معطل کرتے ہوئے ان کے خلاف DG اینٹی کرپشن کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ یہ تو ایک کہانی ہے جو عوامی شکایات کے براہ راست ازالے کے لیے بنائے گئے سٹیزن پورٹل کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پورٹل سے کوئی بھی شہری ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وزیر اعظم تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے 28 اکتوبر 2018 کو ملکی تاریخ میں پہلی بار آن لائن عوامی شکایات کے اندراج کے لیے سٹیزن پورٹل کا افتتاح کیا تھا۔ پورٹل پر ملنے والی شکایات کے اعداد و شمار کے مطابق یہ پورٹل اب تک شاہینہ جیسے تقریباً 7.5 لاکھ شہریوں کے مسائل حل کر چکا ہے اور ان میں سے 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اب تک تقریباً 11 لاکھ لوگ اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے پورٹل پر خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں اور ان میں سے 44% اس کے ذریعے اپنی شکایات کے مکمل حل پر اطمینان کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جائزہ لیا جائے تو صارفین کی ایک خاصی تعداد پورٹل پر شکایات کے ازالے سے مطمئن نظر آتی ہے، مگر بعض صارفین کا خیال ہے کہ افسران رمشا کیس کی طرح جعلی طور پر ان کی شکایات حل ہو جانے کا سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگر کے چیپٹر سے نکل کر اب چلتے ہیں اس پورٹل کی طرف کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شہری اپلیکیشن کے ذریعے کسی محکمے کے حوالے سے شکایت درج کرتا ہے، یہ آٹومیٹک طریقے سے متعلقہ محکمے تک پہنچ جاتی ہے، جہاں ایک سینئر فوکل پرسن اس پر کام شروع کرتا ہے۔ فوکل پرسن اپنے محکمے کے حوالے سے کمپیوٹر پر تمام شکایات دیکھ سکتا ہے۔ 20 دن تک معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں شکایت ایک درجہ اوپر چلی جاتی ہے اور اس کا رنگ سرخ یعنی ریڈ ہو جاتا ہے۔ یہ شکایات سینئر افسران تک بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر معاملہ 41 دن تک بھی حل نہ ہو تو شکایت ایک درجہ اور اوپر پہنچ جاتی ہے اور اس کا رنگ سیاہ یعنی بلیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ شکایت براہ راست وزیر اعظم کا دفتر حل ہونے تک مانیٹر کرتا رہتا ہے اور اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ وزیر اعظم محکموں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں۔ سرکاری افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ چند مخصوص طرز کی شکایات کو ڈراپ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان پر کارروائی نہ کی جائے، جن میں عدالتی معاملات، نجی یا خاندانی جھگڑے، خفیہ یا حساس معلومات، قومی سلامتی کے معاملات، غیر قانونی معاملات، ملازمت کے جھگڑے وغیرہ شامل ہیں۔ سٹیزن پورٹل کے ذریعے متعدد ایسی عمومی شکایات بھی سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم نے حکومت کو نئی پالیسیاں بنانے یا پرانی پالیسیاں بدلنے کی ہدایات جاری کی۔ ان میں انگوٹھے کے نشانات مٹ جانے والے شہریوں کے لیے نادرا کا نیا ضابطۂ کار بنوانا،
انٹرنشپ پروگرام کے 29,000 بچوں کے بقایا جات کی ادائیگی، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پرانے رہائشیوں کو بجلی اور گیس کے کنیکشن کی فراہمی شامل ہے۔ اس طرح بیرون ملک پاکستانیوں سے رقوم بھیجنے پر بینکوں کی طرف سے لی جانے والی فیس کی واپسی بھی سٹیزن پورٹل پر شکایت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔